بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمل تنفس سانس کے نظام میں آکسیجن کو جذب کرنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ، زہر، زہریلے کیمیکل، ٹاکسیز وغیرہ اور حرارت کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ تضابط کا جسم میں توازن رکھنا ہوتا ہے۔ سانس کی نالی اور دیگر حصوں کو صاف رکھنا بھی اس سسٹم کا کام ہے۔ اب اگر ہم نے نظام تنفس کے کاموں کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو ہم اس کے حصوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ سر والے حصے سے آغاز ہوگا۔ اس ایریا میں نظام تنفس کے جو حصے ہیں، ناک کے سوراخ، ناک والی جگہ پر خلا، منہ کے یہ والے حصے شامل ہوتے ہیں۔ یہاں سے گلوٹس یا لیرنگ کھلتا ہے، یہاں سے ہوا اندر داخل ہوتی ہے اور اسی ہوا نے اندر ٹریکیا یعنی سانس کی نالی کے ذریعہ آگے منتقل ہونا ہوتا ہے۔ سامنے کی جانب یہ جو حصہ ہے اسے سیرینکس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے آگے چھوٹی چھوٹی سی پتلی ٹیوبز ہوتی ہیں جس کو برونکائٹس یعنی برونکائی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں سے آگے پھیپھڑوں میں ہوا داخل ہوتی ہے۔ آپ کے پرندے آپ کا فلاگ آئی بی جیسے امراض کا شکار ہو جائے، جیسے برونکائٹس یعنی پھیپھڑوں کی سوزش یا کوئی اور ایسی سانس کی بیماری، تو ہوتا یوں ہے کہ رطوبت میوکس اندر کی جانب گاڑھا مواد داخل ہونے لگتا ہے۔ یہاں پر پلگ یا بلاکیج کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور نہ ہی چکنز کے اندر سے گیسز باہر نکلتی ہیں اور پرندوں کی اموات ہونے لگتی ہیں۔ اب یہ اندر کی جانب موجود پھیپھڑے جو پسلیوں سے جڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایئر سیک یعنی ہوا کی تھیلیاں موجود ہوتی ہیں جن میں مختصر مدت کے لیے ہوا بھری جاتی ہے۔ یہ ہوا کی تھیلیاں بالکل شفاف ہونی چاہیے، اتنی واضح ہونی چاہیے کہ اوپر کی جانب سے دیکھنے پر آپ کو پھیپھڑے دکھائی دیں۔ نظام تنفس کی صحت یا حفاظت ان 3 دفاعی طریقہ کار کے تحت ہوتی ہے۔ پہلا میوکس سکریشن یعنی جس میں رطوبت خارج ہوتی ہے، ٹریکیا کے اندر ہلکی مقدار میں رطوبت کا اکٹھا ہونا۔ دوسرا سیلیا، ایسی ساختیں جو مختلف ذرات کو بہت سے ریشہ وغیرہ کو ریشہ کے ذریعے آنے والے چھوٹے چھوٹے ذرات کو باہر سے آنے سے روکتی ہیں یا پارٹیکل کو جکڑنے اور باہر نکالنے کا کام ٹریکیا میں موجود میوکس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں میں سیلز موجود ہوتے ہیں، یہ صفائی کرنے والے خلیے ہیں۔ بیکٹیریا کو مارنا اور پھر جسم سے باہر نکالنا یہ ان کا کام ہے۔ یہ تینوں آپس میں مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر میوکس گاڑھا ہو جائے تو سیلیا اچھی طرح سے کام نہیں کرتے۔ سیلیا اچھی طرح سے کام نہ کریں تو آگے کی جانب موجود سیفنزن میں اچھی طرح سے کام نہیں کرتے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کام نہ کرے تو سارے کا سارا نظام میں تنفس ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ پولٹری برڈز کو جب چھینکیں آتی ہیں، گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کھانسی کر رہے ہوتے ہیں، گڑگڑاہٹ، ناک، منہ، آنکھ یا کسی اور حصے سے رطوبت دکھائی دے تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جاندار اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ یعنی منہ سے کوئی نہ کوئی انفیکشن اندر لے چکا ہے۔ یا آہستہ آہستہ برڈز کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اب یہ والا انفیکشن اب نچلے حصے میں چلا گیا ہے، پھیپھڑے، اے سیک اور باقی حصوں تک۔ اب جیسے ہی اس طرح کا کوئی ایک برڈ پورے فلاگ میں نظر آئے تو اسے آپ نے الگ کرنا ہے، کیونکہ اس کی سکریشن سے سانس سے دوسرے برڈز متاثر ہو سکتے ہیں، پروں سے اس کے رطوبت سے باقی برڈز بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اسے الگ کرنا ہے تاکہ سارے کا سارا فلاگ اس مرض کی زد میں نہ آئے۔ فوراً اس کی سپورٹیو کیئر کریں گے۔ الیکٹرولائٹ ملٹی وٹامن شامل کریں۔ ایسی جگہ منتخب کریں جہاں پر حرارت ہو، تازہ ہوا، آکسیجن میسر ہو، آرام دہ جگہ ہونی چاہیے۔ مختلف فلوڈ پانی کسی بھی طریقہ کار سے متاثرہ برڈز کو جبراً کھلاتے رہیں اور بعض اوقات اس طرح کے برڈز کی نیبولائزیشن یعنی بھاپ دلاتے رہیں، اس سے بھی متاثرہ چکن کو راحت ملتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہمارے فلاگ میں تنفس کی بیماری، بیکٹیریا، فنگس یا خراب ماحول دیکھ بھال کی وجہ سے آئی ہے تو اس کی مناسب دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے برڈز وائرسز کی زد میں آ کر نقصان کا باعث نہ بن سکیں۔ اس کی مزید تفصیل میں لنک میں دے دوں گا، وہاں ریسپیریٹری ٹریٹمنٹ کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ اگر آپ گھریلو پیمانے پر کم جاندار پالتے ہیں اور آپ مہنگی ادویات افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہیومن میڈیکل سٹور سے اسٹمینیا نام سے بہت ہی سستی دوا میسر ہو جائے گی۔ 2 cc اسٹمینیا 1 لیٹر تازہ پانی کے حساب سے روزانہ 8 گھنٹوں کے لیے اور لگاتار 4 دنوں تک استعمال کروائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ دستیاب نہ ہو تو ہائیڈریلین، ایسی فائل، امانوفائلین
کومبینول، ویڈرالین یا ان سے ملنے جلتے کوئی بھی پروڈکٹ دستیاب ہو جائیں تو آپ انہیں استعمال میں لا کر مناسب نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ انگوری سرکہ، سیب کا سرکہ، سفیدہ کے تازہ پتے، تازی سبزیاں، لہسن، ادرک وغیرہ کا استعمال کروائیں۔ چھوٹے پیمانے پر اس طرح کے عوامل چکن کو راحت دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔